پیارے دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم جانیں گے آب زمزم پانی کے بارے میں کہ کیوں دنیا بھر کے مسلمان آب زمزم کو پیتے ہیں۔ آج ہم اسی کے بارے میں جانیں گے کہ کیا ہے آب زمزم اور یہ دنیا میں کب آیا اور اس پانی کو پینے کے کیا فائدے ہیں۔ حج پر جانے والے مسلمان کیوں لاتے ہیں آب زمزم ساتھ میں؟ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ایک دن اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اے ابراہیم، اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے دودھ پیتے بچے اسماعیل کو لے کر عرب کی طرف چلے جاؤ جہاں کوئی بھی آبادی نہ ہو۔ یہ حکم سنتے ہی اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق اپنی پیاری بیوی ہاجرہ اور اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کو ساتھ لے کر عرب کی طرف سفر شروع کر دیا۔ سفر کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام صفا اور مروہ نام کی دو پہاڑیوں کے بیچ رک گئے جہاں اس وقت نہ کوئی انسان تھا اور نہ کوئی پرندہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے بچے کے پاس تھوڑی سی کھجوریں اور تھوڑا سا پانی مشکیجے میں رکھ کر انہیں وہاں چھوڑ کر واپس جانے لگے۔ اتنے میں بی بی ہاجرہ آپ کے دامن کو پکڑتی ہیں اور کہتی ہیں، اے ابراہیم، آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میری پیاری بیوی، یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے کہ میں اپنے بچے اسماعیل اور اپنی بیوی ہاجرہ کو یہاں اکیلا چھوڑ کر واپس چلا جاؤں۔ یہ سن کر بیوی ہاجرہ مسکراتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ اگر اللہ کا حکم ہے تو یقیناً اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے رخصت ہو گئے اور فرمانے لگے، اے اللہ، تیرے گھر کے پاس جہاں نہ پانی ہے اور نہ کچھ کھانے کو، اس جگہ پر میں اپنی پیاری بیوی ہاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ تیرا گھر روشن ہو جائے اور تیری عبادت ہمیشہ یہاں ہوتی رہے۔ اور دعا کی کہ اے اللہ، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے اور ان کے لیے ان کے رزق اور پانی کا انتظام کر تاکہ یہ تیرا شکر کرتے رہیں۔ بیوی ہاجرہ بچے کو دودھ پلاتی اور جو تھوڑا سا پانی بچا تھا وہ خود اللہ کا نام لے کر پیا کرتی تھیں۔ کچھ سمے کے بعد جب وہ پانی ختم ہو گیا اور کچھ بھی کھانے اور پینے کی چیز آپ کے پاس نہیں بچی، جس کی وجہ سے آپ کا دودھ بھی خشک ہو گیا، کچھ وقت میں جب آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی تو آپ نے دیکھا کہ پانی بھی ختم ہو چکا ہے۔ آپ اپنے بیٹے کو وہاں زمین پر لٹا دیتی ہیں اور پانی کی تلاش شروع کر دیتی ہیں۔ آپ ہر طرف جاتی اور پانی نہیں ملتا تو اپنے بیٹے کے پاس واپس آ جاتی، دیکھتی ہیں کہ حضرت اسماعیل پیاس سے تڑپ رہے ہیں تو آپ واپس پانی کی تلاش میں صفا نام کی پہاڑی پر چڑھ کر دیکھتی کہ کہیں پانی نظر آ جائے۔ جب وہاں بھی پانی نظر نہیں آتا تب مروہ نام کی پہاڑی پر چڑھ کر دیکھتی کہ کہیں پانی نظر آ جائے۔ اس طرح سے حضرت ہاجرہ صفا اور مروہ پہاڑی کے 7 چکر لگا دیتی ہیں لیکن کہیں بھی پانی نہیں ملتا۔ حضرت اسماعیل کو پیاس سے تڑپتے دیکھ کر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ، یہاں کوئی انسان نہیں، نہ پانی ہے اور نہ کوئی کھانے کی غذا، ہماری مدد فرما۔ حضرت ہاجرہ نے اللہ پر یقین رکھا کہ اے اللہ، مجھے یقین ہے کہ تو مجھے اور میرے بچے کو اس مصیبت میں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد غیب سے آواز آتی ہے کہ اے ہاجرہ، اللہ نے تیری دعا قبول کر لی ہے اور آنے والی نسل کے لیے تیرے اس امتحان کو ہم یاد رکھیں گے۔ دیکھ تیرا اللہ تیرے بچے کی پیاس کیسے بجھاتا ہے۔ اس کے بعد جہاں حضرت اسماعیل پیاس سے تڑپ رہے تھے، ان کے قدموں کے پاس اللہ کا سب سے بڑا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور جس جگہ حضرت اسماعیل اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں پانی کا چشمہ جاری کر دیتے ہیں۔ بی بی ہاجرہ پانی کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں اور وہ پانی ہر جگہ پھیلنے لگتا ہے۔ اسے روکنے کے لیے بی بی ہاجرہ مٹی کے ذریعے باندھتی ہیں کہ پانی پھیل نہ جائے۔ دوستو، آپ کو بتا دوں، اللہ کے پیارے نبی، ہم سب کے آقا
محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس وقت بی بی ہاجرہ اس پانی کو نہیں روکتی تو اللہ تعالیٰ اس پانی کو پوری زمین پر پھیلا دیتا۔ اس کے بعد بی بی ہاجرہ اپنی اور اپنے بچے کی پیاس اس پانی سے بجھاتی ہیں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، اے ہاجرہ، یہاں اللہ کا گھر ہے، گھبراؤ نہیں۔ بہت جلد تمہارا شوہر ابراہیم اور تمہارا بیٹا اسماعیل بیت اللہ یعنی کعبہ شریف بنائیں گے، جو رہتی دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانی کہی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس کھجور کے درخت اگا دیے۔ حضرت ہاجرہ اس درخت سے پھل کھاتیں اور اس پانی کو پیتیں، اپنے بچے کے ساتھ وہاں رہتیں۔ پانی اور کھانے کی غذا کو دیکھ کر بہت سے پرندے بھی وہاں اترنے لگے۔ کچھ سمے کے بعد جرام قبیلے کے لوگ وہاں سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں اتنے پرندے کیوں ہیں؟ پرندے تو وہاں ہوتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے، لیکن ہم نے تو یہاں کبھی پانی نہیں دیکھا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ چلو چل کر دیکھتے ہیں۔ جیسے ہی وہ لوگ آب زمزم کے پاس پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ ایک بی بی اپنے بچے کے ساتھ وہاں رہ رہی ہے اور میٹھا پانی زمین سے نکل رہا ہے۔ بی بی ہاجرہ نے زمزم کے معجزے کا واقعہ ان سبھی لوگوں کو بتایا، اور وہاں موجود سبھی لوگ کہنے لگے، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اس زمین پر ہے۔ پھر ان لوگوں نے بی بی ہاجرہ سے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم بھی یہاں رہنے لگیں، اور اس طرح اجازت پاتے ہی وہاں لوگ رہنے لگے اور اپنے قریبی لوگوں کو بھی وہاں بلا لیا۔ اسی طرح اللہ نے اپنے گھر کی زمین کو آباد کر دیا۔ پھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ ابراہیم، جہاں تم نے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑا تھا وہاں میرے گھر کی تعمیر کرو۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ شریف کو تعمیر کیا۔ آج بھی اللہ کا گھر وہاں آباد ہے، اور جو کوئی بھی وہاں جاتا ہے بی بی ہاجرہ کے اس امتحان کی یاد میں صفا اور مروہ کے چکر لگاتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے امتحان کو آنے والے انسانوں کے لیے سبق رکھتا ہے، تاکہ ہر انسان اس بات کو جان لے کہ اللہ مصیبت میں کبھی بھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اے اللہ، ہر انسان کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صدقے میں